سورہ عادیات کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد میں ان کی مختلف صفات بیان کی، ان کی خوبیاں بیان کی کہ دیکھو گھوڑا یہ بھی کرتا، گھوڑا یہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، جو بھی بیان فرمایا ہے، وہ ذرہ برابر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ اب اس صورت کے اندر بظاہر دکھ رہا ہے کہ پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا اپنے رب کا۔ کہ ایک طرف تو یہ بتایا کہ بھئی گھوڑا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اپنے مالک کے لیے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک بات یہ کہی ہے، اور دوسری بات یہ کہی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہی انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اب غور و فکر کرنا یہ ہے کہ گھوڑے میں اور اس بات میں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان دونوں چیزوں میں کیا جوڑ ہے؟ ان دونوں چیزوں میں کیا جوڑ ہے؟ بھئی جو گھوڑا ہے وہ انسان نہیں، جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں۔ یا کبھی کسی ملک میں انسانوں کو گھوڑا کہا جاتا ہے، یا گھوڑے کو انسان کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا کہیں بھی۔ تو پھر ان دونوں چیزوں میں جوڑ کیا ہے؟ گھوڑا اور ایک دم انسان۔ پھر تو میں نے گزشتہ ہفتے یعنی آج کے دن بتایا تھا کہ جب گھوڑے کو انسان پالتا ہے تو اس کی کتنی خدمت کرتا ہے جی؟ بھئی صبح دوپہر شام چارہ وغیرہ کھلا دے، دانا وغیرہ کھلا دے، بھوسی کھلا دے، پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے پانی پلا دیا، موسم میں بہت زیادہ گرمی ہے تو ٹھنڈے موسم میں لے گیا، ٹھنڈا موسم ہے تو گرم موسم میں لے گیا، تاکہ موسم کا جو خرابی ہے وہ اس کو نقصان نہ دے دے۔ بھئی اس سے زیادہ تو نہیں کرتا وہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مالک نے اپنے گھوڑے کے آنکھیں بھی لگا دی ہوں، کان بھی لگا دیے ہوں، ہاتھ پیر بھی لگا دیے ہوں، کھال وغیرہ چڑھا دی ہو، خوبصورتی دے دی ہو، جیسا رنگ گھوڑے کو پسند تھا وہ گھوڑے کو دے دیا، ایسا تو ہے نہیں۔ یہ چیزیں تو لگانے کی بات دور کی بات ہے، ایک بال انسان اس کا مالک گھوڑے کا نہیں بنا سکتا۔ تو اتنی خدمت انسان جو گھوڑے کی کرتا ہے، اور یہ گھوڑا میں نے بتایا کہ انسان سے کمزور نہیں ہوتا ہے۔ کہ آج کل انجن بیچے جاتے ہیں اور موٹریں بیچی جاتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اتنے پاور ہارس کا گھوڑا ہے۔ پتہ چلا کہ گھوڑا بہت زیادہ طاقتور بھی ہے، لیکن انسان کے سامنے کمزور نہیں ہے۔ اگر چاہے تو انسان کا کچھ نہ کچھ کر دے گا اپنے پیروں کے ذریعے، اپنے منہ کے ذریعے، اور اگر بھاگنے پہ تو انسان پکڑ سکتا ہے گھوڑے کو۔ تو اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو انسان کی اتنی سی خدمت ہے، اور دوسرا جب یہی انسان اس کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے تو اب یہ گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا لمبا ہوں، میں اتنا چوڑا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں تو میں تو نہ بیٹھاتا تجھے اپنی پیٹھ پہ۔ بوجھ کا کام لے لے تو بوجھ کا کام لے لے،
بھائی بوجھ اٹھوانا ہے، تانگا لے کے جانا، کہیں سے کہیں گاڑی لے کے جانی ہے تو وہ لے چاہیں تم اس سے، لیکن کبھی گھوڑا اپنے آپ سے وفرتا نہیں ہے، مالک سے بے قابو نہیں ہوتا ہے. اس کی لگام ہاتھ میں ہو تب بھی مالک کے قبضے میں، بے لگام ہو تب بھی مالک کے قبضے میں. اور تو اور مالک کا 8-10 سال 10-12 سال کا بچہ بھی اگر قابو میں کرنا چاہے تو وہ بھی اسے قابو میں کر لیتا ہے. اور آگے اگر اس گھوڑے کو اس مقصد سے پالا گیا ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر میں جنگ لڑوں گا، میں اپنے دشمنوں سے لڑائی لڑوں گا، تو بتاؤ کوئی گھوڑا ایسا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہو؟ انسان تو بھاگتے ہیں، انسان تو بھاگتے ہوئے تاریخ میں لکھے ہیں کہ انسان جنگ سے بھاگا، پیٹھ پھیر کر بھاگا، لیکن کبھی گھوڑا نہیں بھاگتا ہے پیٹھ پھیر کر کے. حالانکہ تلواروں کا سامنا ہے، گھوڑے کے تیر بھی لگ سکتا ہے، نیزہ بھی لگ سکتا ہے، بھالا بھی لگ سکتا ہے، تلوار بھی لگ سکتی ہے، جتنے بھی ہتھیاروں سے لڑائی ہو سکتی ہے وہ ہتھیار لگ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا اور ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹا رہتا، لگا رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا بھئی تیری جس سے جنگ ہو رہی ہے تیرا دشمن ہے، میرا تو دشمن نہیں ہے. گھوڑا یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان ہے تو اور تیری جنگ تیرا مقابلہ انسان سے ہو رہا ہے، میں تو جانور ہوں تو مجھے کیوں تو پریشانی میں ڈالا، بھائی تو لڑ، تو جان، تیرا دشمن جان ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو اتنا بھی نہیں کرتا ہے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ لڑنے میں گھوڑوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں توپ ہے اور آپ دشمن کے مقابلے میں گئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آپ ہی شہید ہو سکتے ہیں، آپ کی توپ بھی تو ختم ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی ٹینکر ہے تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں، ٹینکر تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ انسان بچ گیا، گھوڑا ختم ہو گیا، ایسا ہوا ہے. مشہور واقعہ میں بس اشارہ کر رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، سب سے پہلے 2 بچوں نے کس کو پر حملہ کیا؟ ہاں جی، سب سے پہلے گھوڑے کو ہی تو گرایا تھا نا، کہ گھوڑا گرے گا مالک گرے گا، یہ گرا تو اسے قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن کبھی بھی گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ یہ بھائی پریشانی میں نہیں اٹھاتا. گھوڑا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے، گھوڑا مالک کے ساتھ میدان میں بھی نکل پڑتا ہے، تیر تلوار نیزے بھالوں کا سامنا بھی کر لیتا ہے، زخم بھی کھا لیتا ہے. کتنی بڑی وفاداری کر رہا ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ، کر رہا نہیں کر رہا ہے. اب آ جاؤ انسان پر. یہ تھوڑی بات یاد رکھنا کہ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مالک نے گھوڑے کے ساتھ بس کیا ہے، اتنا یاد رکھنا. اب دوسرا اسٹیپ آئیے، اب دوسری بات پر آئیے کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہماری کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کی لگائی ہوئی تو نہیں ہے. ہر انسان، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ہماری ہر ضرورت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب ایک طرف گھوڑے کو رکھو، ایک طرف انسان کو رکھو، اور ہم گھوڑے اور انسان میں کمپیریزن کریں، مقابلہ کریں کہ اپنے مالک کا گھوڑا زیادہ وفادار ہے یا انسان اپنے رب کا زیادہ وفادار ہے. یہاں سوچنا ذرا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا تو ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے، وہ ایسا بھی ہے، وہ میدان میں کود پڑتا ہے، دوڑتا ہے تو ہانپتا بھی ہے، اور کھر مارتا ہے تو اس کے کھروں کے نیچے سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، اور صبح کے وقت حملہ بھی کرتا ہے، اڑتا ہے، گرد و غبار اڑاتا ہے، اور دشمنوں کے ہجوم میں جا کے گھس پڑتا ہے. یہ سب کچھ اپنی مالک کی وفاداری میں کرتا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا؟ ان الانسان لربہ لکنون، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. کم سے کم اتنی بڑی ایسی وفاداری کر لیتا ہے جیسا کہ ایک گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور سب سے بڑی ناشکری
انسان کی اپنے رب کے ساتھ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان کھائے اللہ کا، انسان کھائے پیے اللہ کا، انسان کے پاس زندگی اللہ کی دی ہوئی، کاروبار اللہ کا دیا ہوا، اولاد اللہ کی دی ہوئی، بیوی بچے اللہ کے دیے ہوئے، کاروبار، دھن دولت، عزت و آبرو، تندرستی، جوانی، گاڑیاں، بینک بیلنس، ہر چیز اللہ نے دی ہے اپنے بندے کو، اور بندہ یہ کہنے لگا نہ مجھے تو کسی اور نے دی ہے، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی۔ عرب والے یہی تو کرتے تھے، یہ عرب والوں کے منہ پہ تماچا ہے پوری صورت۔ عرب والے یہی تو کرتے تھے۔ عرب والے کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ عرب والے کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور فرشتوں کو بنایا، پیڑ پودے، دریا، ندی، نالے اور سمندر، یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں بنا کے تو فارغ ہو گیا، ایک طرف کو بیٹھ گیا، لیکن اب اللہ نے ان تمام چیزوں کا اختیار ان لوگوں کو دے دیا ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ 360 کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ میں۔ اور ان سب کے گرو گھنٹال بڑے جو تھے، لات، عزا اور منات۔ کون تھے یہ؟ لات، عزا اور منات۔ یہ جو مکے میں کافر اور مشرک تھے، ان کے بڑے بڑے معبود تھے یہ، اور یہ کہا کرتے تھے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب بیٹا جو دے گا وہ یہ والا بدھ دے گا ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کافر کہتے تھے مکے کے، یہ مشرک کہتے تھے کہ بیٹی ہمیں کون دے گا، کہ بیٹی یہ والا بدھ دے گا، کاروبار کون دے گا، یہ والا بدھ دے گا، کہ عزت کون دے گا، کہ یہ والی مورتی دے گی، کہ دھن دولت کون دے گی، کہ یہ والی دیوی دے گی۔ یہ مکے کے کافروں کا کہنا تھا یہ۔ تو ان کی کھوپڑیوں میں، ان کے دماغ، ان کے بھیجوں میں چوٹ مارنے کے لیے اللہ نے یہ صورت اتاری ہے کہ دیکھو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور دیا بھی اسی نے ہے اور دیتا بھی وہی ہے اور آگے کو بھی وہی دے گا، کسی کے قبضے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور معلوم ہے کبھی کبھار کیا ہوتا تھا، جیسے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ نے ٹھیک ہے بنایا، یہ بنایا وہ بنایا ہے، لیکن اب اللہ فارغ ہو کے ایک طرف کو بیٹھ گیا ہے، اب تو ہمارے یہ دیوی دیوتا کرتے ہیں، یہ مورتیاں کرتی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوتا تھا، کبھی وہ سفر کرتے تھے نا، کبھی وہ سفر جب کرتے تھے تو ان کی کشتیاں کبھی کبھی بھوچال میں پھنس جاتی تھیں، طوفان میں پھنس جاتی تھیں، اور جب انہیں لگتا تھا نا کہ اب ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں، اب جان نہیں بچے گی، تو وہ معلوم ہے کس سے پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم تجھے پکار رہے ہیں اور آج کے بعد تیرے ساتھ تیری خدائی میں کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے، تو آج ہمیں بچا لے۔ جب اللہ کو پکارتے تھے اللہ بچا لیتا تھا ان کو، اور جب اللہ بچا لیتا تھا نا تو ایک دم ان کا پاسا پلٹ جاتا تھا، اب پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کا بیان کیا ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعونا الی ضر مسہ، کہ جب پھنسے ہوتے تھے تو ہمیں پکارتے تھے، اور جب ہم بچاتے تھے تو ایسا ہو جاتا تھا جیسے کہ ان کی ہم نے مدد کی ہی نہیں ہے، ایسا ہو جاتے تھے۔ تو سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا اور اس کو منسوب کرنے لگے بندہ، اور اس کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ مجھے تو فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی ناشکری ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تو ہو گئی مکے کے کافر اور مشرکوں کی بات۔ اب آئیے ہم مسلمانوں کا حال دیکھیے آپ، کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا کہہ رہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ نہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ مطلب تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، عزت و آبرو کا مالک دینے لینے والا اللہ ہے، دھن دولت، گھر بار، عزت و آبرو اور کارخانے، مکان، دکان، تجارت، بزنس، کھیتی باڑیاں اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ لا الہ کوئی نہیں دیتا الا اللہ، صرف اللہ دیتا ہے، باقی کوئی نہیں دیتا ہے۔
یہ بہت سارے مطلب ہیں اس کے، اگر اس کے مطلب بیان ہونے لگے پوری رات گزر جائے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اور نماز میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار دہراتا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ لیکن کتنے ہی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت میں، رب کی خدائی میں دوسروں کو شریک مانتے ہیں۔ دوسروں کو کیا مانتے ہیں؟ شریک مانتے ہیں۔ فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، مجھ سے محبت کرنا تمہارے لیے یہ ایمان کی شرط ہے، مجھ سے محبت کرنا تمہارے لیے ایمان کی شرط ہے، مجھ سے محبت کیے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا کیونکہ تم نے میری محبت کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ وہی عمر دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ سنا رہے ہیں، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب ہمارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل عمر کا نہیں ہو سکتا، تو میرا اور آپ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے میری محبت تمہارے دل میں اول نمبر پر ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا یہ محبت بس اتنی ہونی چاہیے کہ میں تمہارا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ایسی محبت مت کر لینا جیسے یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں سے کی تھی، ایسی محبت مت کرنا۔ کیوں؟ کیسی محبت کی انہوں نے کی عیسیٰ علیہ السلام کو تو بنا دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے۔ اور کتنے عیسائی ایسے ہیں جو ڈائریکٹ کہتے ہیں نا یہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام بڑے پیغمبر گزرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنا نبی ماننا، اپنی جان سے زیادہ چاہنا، اپنے مال سے زیادہ چاہنا، اپنی اولاد اپنے بچوں سے زیادہ چاہنا، اور دنیا میں ہر چیز سے زیادہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی میرے مقام و مرتبے کو اللہ کی جگہ پر مت رکھ دینا، کیونکہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، چاہے نبی اور رسول کیوں نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور کہا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا، میرے بعد میری قبر کو، میرے مزار کو قبر گاہ، سجدہ گاہ مت بنا لینا کہ تم آؤ کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے، ہمارے نبی کا روضہ ہے، ہمارے نبی یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور تم اپنی پیشانی میری قبر پر آ کر جھکانے لگو۔ یاد رکھنا یہ رب کی بنائی ہوئی پیشانی ہے، اور یہ پیشانی صرف رب ہی کے سامنے جھکنی چاہیے، باقی کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی تو پیغام دیا کرتے تھے باطلوں کے ایوانوں میں جا کر کے، ان کے محلوں میں جا کر کے، کہ جب دنیا دار بادشاہ کوئی ہوتا تھا تو ان کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا نا، سلام 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 سلام، سلوٹ مارتے تھے، پیشانی جھکاتے تھے ان کے سامنے۔ لیکن صحابہ جب جاتے تھے سینہ تان کے جاتے تھے، سر اٹھا کر جاتے تھے، جھکا کر نہیں جاتے تھے۔ بادشاہ کہتے تھے کہ تم نے بادشاہی جو آداب ہیں ان کو بجا کر نہیں لائے، تم بادشاہی آداب ہیں۔ کیا ہے آداب؟ کہ بادشاہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں آؤ اپنی پیشانی بادشاہ کے سامنے جھکاؤ۔ صحابہ ببانگ دہل اور علل اعلان اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی میں سے نکالیں اور ایک رب کی غلامی میں لائیں، اور یہ پیشانی صرف اسی مالک کے سامنے جھک تک سکتی ہے، باقی کسی کے سامنے نہیں جھکے، اسی لیے ہم آئے۔
وہ مشہور واقعہ نا، مشہور واقعہ وہ جو پہلا قافلہ، پہلی جماعت مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی نجاشی بادشاہ کے یہاں، تو صحابہ تھے اس میں، اور نجاشی بادشاہ کا دربار میں حاضر ہونے کا ادب یہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، پیشانی جھکائیں. اور صحابہ سے جب پوچھا گیا نا کہ تم نے پیشانی کیوں نہ جھکائی، تو نجاشی بادشاہ کے سامنے کہہ دیا تھا پناہ دے یا نہ دے، اپنے ملک میں رکنے دے یا نہ رکنے دے، لیکن یہ پیشانی تیرے سامنے نہیں جھکے گی، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے تجھ سے، یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی. ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی. اس بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ راضی ہوا، بلکہ بادشاہ نے کہا جب تک چاہے جب تک رہو، اور مکے کے جو بدماش ان کو پکڑنا آئے تھے، ان کو لینے کے لیے، ان کو بھی بھگایا کہ جاؤ یہاں سے. کہ بندہ توحید پر جب جمتا ہے، ایمان پر جب جمتا ہے، اللہ کی مدد ایسے آتی ہے اس کو دماغ میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہاں سے آ گئی اللہ کی مدد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا. اسی میں ایک واقعہ اور ایڈ کیجئے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک اونٹ آیا، ایک جانور آیا، اور آ کر کے حضور کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دی، اپنی گردن جھکا دی. جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یار ایک جانور حضور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، پیشانی جھکا رہا ہے، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم پیشانی جھکائیں حضور کے سامنے، ہم سجدہ کریں اپنے نبی کو. یہ بات جب حضور کے سامنے آئی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں محمد و رسول اللہ عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضور نے فرما دیا کہ میرے قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضور نے منع کر دیا. آج ایمان والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ اپنے رب کی بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی. 3 طرح کی ناشکری ہوتی ہے. آج صرف پہلی جو قسم ہے، پہلی والی جو ناشکری ہے اسی پر بیان ہوگا. آگے جو 2 ناشکریاں ان پر اگلے ہفتے بیان ہوگا، اس سے اگلے ہفتے بیان ہوگا. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دینا یہ اپنے رب کی بہت بڑی ناشکری ہے، سب سے خطرناک بڑی ناشکری ہے، اور اتنی بڑی ناشکری ہے کہ ایمان کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. اب بتاؤ ذرا، اگر ہمارے پاس ایمان نہ رہا تو کیا بچا جی ہمارے پاس؟ بتاؤ، کچھ بچا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا. سب سے بڑے غریب قیامت کا دن وہی ہوگا، سب سے بڑا قلاش، سب سے بڑا فقیر وہی ہوگا جس کے پاس چاہے دنیا پر حکومت کی ہو، لیکن آخرت میں اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس سے بڑا فقیر، قلاش اور غریب کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ ہے. تو یہودیوں نے یہ کیا، ہمارے نبی نے منع فرمایا. اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان جب قبروں پر جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. بتاؤ جی، اگر یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا، یہ محبت کی پہچان ہوتی، تو بتاؤ حضور کو ہم سے زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو زیادہ تھی؟ بتاؤ ذرا مجھے. صحابہ کو زیادہ تھی نا، تو پھر صحابہ نے حضور کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہ زندگی میں اور نہ پردہ فرمانے کے بعد. ابو بکر کو سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ. جب ہجرت کا سفر کر رہے ہیں تو کبھی ابو بکر آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، ایک ہی طرف چلو نا. معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا ایموشنل ہو گئے، رونے سے لگے. کہا یا رسول اللہ، جب آگے چلتا ہوں اس بات کا خوف ہوتا کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، اور جب پیچھے چلتا ہوں تو اس بات کا خوف ستاتا بھئی آگے سے حملہ نہ کرتے، اس لیے کبھی آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی آگے. اس ابو بکر نے کبھی رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے.
تو آج کے مسلمان کے لیے کیسا جائز ہو جائے گا ایک اللہ کے ولی کو یا اللہ کے ولی کی قبر پہ سجدہ کرنا؟ جاؤ جا کے دیکھو، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں، سجدے کرنے کے نمبر لگے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو۔ اور انہوں نے جو بھی سجادہ نشین ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے قبر گاہوں کو اور انہوں نے جو وہاں کی جو تعمیر کی ہے ایسے کی ہے کہ آپ بغیر پیشانی جھکائے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جب تک آپ کی پیشانی نہیں جھکے گی، جب تک آپ انٹر ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی دربار سے زیادہ کوئی اونچا دربار ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی کوئی آ رہا ہے، آپ نے پیغام یہ دیا ہے، نہیں، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، اس پیشانی کو ہمیشہ اٹھا ہوا رکھنا، جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے، باقی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ نبیوں کی محبت، رسولوں کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سجدہ کر لیں۔ نہ اللہ کی تعلیم ہے، نہ کسی نبی اور رسول کی تعلیم ہے، اور جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے نہ ان کی تعلیم ہے۔ بھئی کوئی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبرگاہ پہ جائے اور جا کے سجدہ کرنے لگے، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد، میرے جاننے کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد مجھے سجدہ کرنا یا میری قبر کو سجدہ کرنا، کبھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ غلط بات ہے، اس لیے نہیں کہا۔ اور اللہ کا کوئی بھی ولی غلط بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، غلط بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو ایک طرف تو ایمان والا یہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک طرف نماز میں کھڑے ہو کے یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر تھوڑی سی دیر میں جب قبر پر پہنچ جائے، کسی مزار پر چلا جائے تو پیشانی جھکائے۔ تو بتاؤ اس کے عمل میں اور اس کے کہنے میں کتنا بڑا ڈفرینس ہو گیا؟ ہو گیا نہیں ہوگا؟ کہ تو کہہ تو کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اے دنیا والو سنو، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا نہ بیٹی دیتا، ایسے بانجھ رکھتا ہے۔ پھر مجال ہے جو کوئی کسی سے لے لے؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور دیکھو توحید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گہرا سبق دیا ہے، اتنا مضبوط سبق دیا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی تھے، جنگ فتح ہوئی، جنگ جیت گئے، مال غنیمت جب ملا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بانٹنے لگے، کچھ آپ کو دیا، کچھ انہیں دیا، کچھ انہیں دیا، کچھ مجھے دیا، ایسے بانٹ رہے۔ بانٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیں بڑی عجیب، جو اگر سوچیں تو اس وقت کے لیے وہ بات کہی نہیں جاتی، موقع محل ہی نہیں ہے بات کہنے کا، لیکن حضور نے کہی۔ کیوں کہی؟ عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کیا خراب نہ ہو جائے؟ عقیدہ خراب نہ ہو جائے، توحید پر زنگ نہ لگ جائے۔ ایک بات اور بتا دوں، عقیدے کا ٹھیک ہونا اعمال سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، عبادات میں تھوڑی اونچ نیچ ہوگی، اللہ معاف کر دے گا۔ عقیدہ غلط ہوگا تو بھئی جو کنڈی تھی وہی نہ کھلی تو اندر کیسے جاؤ گے؟ عقیدہ تو ہمارے ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز ٹھیک ہونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بانٹتے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ یعطی وانما انا قاسم۔ بھائی اللہ دے رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی تھے۔ مال کہہ رہے ہیں، بانٹ کہہ رہے ہیں مال غنیمت، بانٹ کہہ رہے ہیں مال غنیمت۔
جو کافروں کی طرف سے آیا ہے. اور حضور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دینے والے ہیں اور خود ہی بانٹنے والے ہیں، کہ نہ میں دینے والا نہیں، دینے والا اللہ ہے، میں تو صرف تمہارے اندر ڈیوائڈ کر رہا ہوں بس. یہ حضور نے پیغام اور میسج دیا ہے. تو ہمارا عقیدے کا ٹھیک ہونا گویا کہ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. عقیدے کا خراب ہونا، قرآن کہہ رہا ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا، کم سے کم اتنی وفا کر لے جتنا گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا اور قافلے کا چیف ان کمانڈر بنایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ کو تو معلوم ہی ہے خالد بن ولید ایک جنگ میں گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ پہ ایمان لائے تھے. تو ایک جنگ میں ان کو بھیجا، تو جن کو جھنڈا دیا گیا تھا وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے نے تھاما تو وہ بھی شہید ہو گئے. اب تیسری بار جو جھنڈا سنبھالا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. تلوار ہاتھ میں لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نکل آئی ہے. سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی تلوار. اب بھائی اللہ کی تلوار جہاں نکل جاؤ اسے کوئی نیچا کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب معلوم ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 300 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور کسی ایک جنگ میں بھی ان کو ہار نہیں ہوئی. جنگ احد کے موقع پر جو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں پھر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر مکے والوں کا کافروں کا چڑھاؤ جو ہوا تھا جس کے اس وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں خالد بن ولید کا بہت بڑا ہاتھ تھا جب وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، کہ کسی بھی جنگ میں خالد بن ولید کو ہار نہیں ہوئی ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلے کا ایک جماعت کا چیف ان کمانڈر بنایا نا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر کو بھی نکلتے تھے اس علاقے کو فتح ہو کر لیتے تھے، پیروں میں روندتے ہوئے نکل جاتے تھے. مجال ہے کوئی سامنے ٹکر بیٹھ ہے؟ اصل میں ان کے پاس جو تھی نا وہ ایمانی طاقت تھی. اصل تو یہ ہے کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ ایمانی طاقت اور حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، جو آج طاقت ہے فلسطینی بھائیوں کے پاس. ان کے پاس حوصلہ ہے، ان کے پاس ایمانی طاقت ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی وہ ہائی فائی نہیں ہے، ان کے پاس ایمانی پاور ہے اور ان کے پاس حوصلہ ہے. اس حوصلے اور ایمانی طاقت کے بلبوتے پر آج اسرائیل گھٹنوں کے بل آ چکا ہے الحمدللہ. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جدھر کو بھی نکلتے میدان کے میدان صفا کر دیتے تھے. میں بتا رہا ہوں عقیدے کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اس واقعے کو سنا کر. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جدھر کو نکلتے فتح ہی فتح، فتح ہی فتح. تو مدینے میں آس پاس علاقوں میں ایک شور سمجھ گیا بھائی خالد جدھر کو نکلتا ہے ادھر ہی جنگ فتح ہو جاتی ہے، ادھر ہی علاقہ فتح ہو جاتا ہے، مال غنیمت بہت آ رہا ہے، اور اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تب ایمان والوں کے چہروں پر اور ان کے زبانوں پر یہی چرچے خالد بن ولید زندہ آباد زندہ آباد. اور جدھر خالد جاتا ہے جیت جاتا ہے، ہماری فتح ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ چرچائیں زیادہ سنی، بہت زیادہ کنٹروورسی ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام، اور ایک صحابی کو بھیجا، اور صحابی کو ہدایت دے کر بھیجا کہ جاؤ خالد کے پاس اور خالد سے جا کے کہہ دینا کہ عمر امیر المؤمنین جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو آپ کی اس ڈیوٹی سے برخاست کر دیا، اور اپنا بوریا بسترا اپنا سامان وغیرہ لے کر مدینہ آ جاؤ، اور جو عہدہ آپ کے پاس ہے، جو چیف ان کمانڈر آپ کو بنایا گیا ہے، میں اس عہدے پر آؤں گا، آ گیا ہوں کیونکہ مجھے عمر نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے صاحب. یہ مدینے سے نکلے، خرامہ وہاں پہنچے
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط تھمایا، اور خط تھمانے کے بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو میرے پاس نشانیاں ہیں، چیف ان کمانڈر کی ڈریس ہے اور پٹے وغیرہ جو بھی تھے، ٹوپی وغیرہ جو بھی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری چیزیں ایسی شروع کی، یعنی کہ سپاہی بھرتی شروع کی، سپاہی کی ڈیوٹی شروع کی، سپاہی کی یونیفارم شروع کی، فوجیوں کی یونیفارم، چوکیاں، تھانے، یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے ہیں جو آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سارا نظام، کوتوال، تھانے ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چوکیاں، چھاونی ہونی چاہیے، جو آج پوری دنیا میں نظام پھیلا ہوا ہے، کس کا پھیلا ہوا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ، ڈاک کھانے ہونے چاہیے، یہ نظام سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اور فوج ہے تو اس کا الگ یونیفارم ہونا چاہیے، کوئی سول پولیس ہے اس کا یونیفارم الگ ہونا چاہیے، ڈاک ہے اس کا یونیفارم الگ ہونا چاہیے، یہ سارے، یہ بیوہ ہے اس کا وظیفہ ہونا چاہیے، یتیم ہے اس کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ کہاں سے جائے گا وظیفہ؟ مالدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر آئے گا، مالدار مسلمانوں کی جیب سے نکل کر آئے گا، غریبوں کے پاس جائے گا۔ زکوٰۃ تمہیں کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جمع کرو میرے پاس، اور جس کو بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے یہاں آئے گا، آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ آج غریب مالدار کے پاس گیا، آج مولوی مولانا مالدار کے پاس گئے، مالدار کے گردن میں اکڑ آ گئی، اور یتیم اور بیوہ جب مالدار کے پاس جا رہا وہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور مولوی مولانا مدرسے سے مسجد کے لیے مالدار کے پاس جا کر ناک رگڑ رہا، وہ بھی وہاں جا کے ذلیل ہو رہا۔ یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھا کرو، جتنے بھی زکوٰۃ دینے والوں سب ایک جگہ آ جائے زکوٰۃ، اس پر کچھ لوگ متعین ہونے چاہیے، تعینات ہونے چاہیے، جو ضرورت مند ہے وہاں زکوٰۃ لینے کے لیے آؤ۔ اب نہ کوئی مالدار کے پاس جا رہا ہے، نہ سرمایہ دار کے پاس جا رہا ہے، اب ایک قاضی کے پاس جا رہا ہے، ایک حاکم کے پاس جا رہا، حاکم بھی اپنی جیب سے نہیں دے رہا، جب اپنی جیب سے نہیں دے رہا تو اسے تکبر کیوں آئے گا؟ اور جو لینے جا رہا اسے بھی پتا ہے اپنی جیب سے نہیں دے رہا، تو اسے کیوں اپنی ذلت محسوس ہوگی؟ اسے جو اپنی رسوائی محسوس کیوں ہوگی صاحب؟ تو یہ سارے نظام کس نے بنائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی زکوٰۃ کا نظام بن گیا تھا، اور حضور نے تعیناتی کر دی تھی کہ لاؤ زکوٰۃ ادھر لاؤ، پھر حضور اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو موجودہ نظام ہے کہ میں زکوٰۃ لینے جاؤں آپ کے پاس، آپ غریب ہو تو آپ آؤ میرے پاس، میں مولوی مولانا ہوں تو مدرسے کے لیے جاؤں آپ کے پاس، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہ تو ان مولوی مولاناؤں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی ان تک پہنچائیں، اور ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں روزے رکھ رکھ کے پیاس سے، شدت سے اور بھوک پیاس سے وہ تڑپ رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آ رہے ہیں۔ اور کتنے ہی مالدار تو ایسے ہوتے ہیں، انہیں کہہ دیتے ہیں جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آئیے، جا تھوڑی دیر کے بعد آئیے، جا تھوڑی دیر کے بعد آئیے، جا تھوڑی دیر کے بعد آئیے۔ اس سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے میں ایک مدرسے کا مہتمم تھا، ایک مدرسے کا مہتمم تھا، تو ہمارے مدرسے میں ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے نہٹور کے، ادھر ہے نا بجنور میں، تو وہ آئے ایک دن روزے میں، ہم اپنا قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان کے چہرے پر بڑی اداسی، تو میں نے سمجھا کہ روزے کی وجہ سے اداسی ہوگی، چہرہ اترا ہوا ہے، لیکن اس دن کچھ زیادہ ہی اداسی تھی، بہت زیادہ پریشان حال تھے، اور آنکھوں میں آنسو سے تھے، ان کے آنسو وہ میں تیر رہی تھی آنکھیں۔ میں نے پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ میں نے کہا قاری صاحب کوئی بات ہے؟ تو میں نے انہیں امروہہ بھیجا تھا، کچھ رسیدیں تھیں ان کی اپنی، امروہہ بھیجا تھا ان کو میں نے کہ جاؤ بھائی اپنی رسیدہ وصول کر لاؤ۔ تو وہ گئے، اور آ کے یہ کنڈیشن تھی ان کی، میں نے ان سے کہا کہ کیا معاملہ آ گئی، بڑے اداس سے ہو رہا، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایک سرمایہ دار کی 50 روپے کی رسید تھی، اس 50 روپے کی رسید کے لیے اس نے مجھ سے 3 چکر لگوائے۔ کتنے؟ 5,000 50,000 کی بات نہیں کر رہا، 50 روپے کی بات کر رہا ہوں صاحب میں۔ سن 2018 کا آخر تھا یا سن 2019 کا شروع تھا۔ یہ حال ہے آج مسلمان کا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط بھیجا وہاں پر، اور
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈریس، اپنی بلا، اپنا پٹا وغیرہ اتار کے ان کے حوالے کر دیا اور دعا سلام ہوئی، وہ نکلنے لگے۔ جب وہ چلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو جو وہاں پر موقع پہ موجود تھے انہوں نے چرچائیں کرنی شروع کر دی، باتیں بننی شروع ہو گئیں کہ یار یہ کون سا انصاف ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اچھا خاصا کام کر رہے تھے اور انہیں کو رہنے دیتے ہمارے ساتھ۔ اسی بات چیت چلتے چلتے کچھ لوگ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بات گلے نہیں اتر رہی، کوئی بات ہو تب بھی نا، کوئی بات ہو تب تو ٹھیک ہے نا، آپ کو برطرف کر دیا، آپ کو برخاست کر دیا، آپ کو مدینہ بلا لیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس میں دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں کمانڈر، چیف ان کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، تو کل بھی میں اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، آج مجھے اس عہدے سے اتار دیا گیا، کہیں بھی بٹھائیں گے آج بھی مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو مجھے گلا شکوہ کس بات کا یار؟ کتنی بڑی بات کہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، ورنہ چاہتے میں کیوں ہٹوں، میری غلطی بتاؤ کیا ہے؟ کوئی مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کل میں کمانڈر تھا، کل میں عہدے پر تھا، کل اللہ کے لیے کام کر رہا، آج بھی میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ وہ فتنہ وہیں دب گیا، اور اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تو فتنہ کہاں پہنچتا؟ ٹکراؤ ہوتا نہیں ہوتا آپس میں۔ جب آپس میں مسلمانوں میں ٹکراؤ ہوتا تو اس کا فائدہ کسی کو ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن ان صحابہ کے دشمنوں کو سب سے پہلے فائدہ ہوتا۔ آج ہم مسلمان آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں دبا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، چاہے کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو، سب سے پہلا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ تمہارے اور میرے دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ صحابہ کی سیرت پڑھیں تو سمجھ میں آئے گی نا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے، تو اب مدینے میں چرچا، یار خالد کو کیوں بلا لیا، خالد کو کیوں بلا لیا، خالد کو کیوں بلا لیا، نہیں بلانا چاہیے تھا، نہیں بلانا چاہیے تھا، جدھر جا رہے تھے ادھر فتح ہو رہی تھی، جدھر جا رہے تھے ادھر فتح ہو رہی تھی۔ جب بہت زیادہ چرچائیں ہونے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو، خالد جدھر جاتا تھا ادھر فتح ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ کہاں ہو رہی تھی؟ خالد جدھر جا رہا تھا وہ میدان ہمارا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ کہ ہاں ہو رہا تھا۔ خالد جدھر جا رہا تھا ادھر سے مال غنیمت آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ کہ ہاں آ رہا تھا۔ اب بتاؤ، جب اتنی کامیابی ہو رہی تھی تو تمہاری زبان پر جو بات نکل رہی تھی وہ کیا تھی؟ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی وہ کیا تھی؟ تم سارے کے سارے اپنی اپنی زبان کو ٹٹولو اور اپنے دل کو ٹٹولو۔ تمہارے دل کی سوئی، تمہارے ایمان کی سوئی اللہ سے ہٹ کر کے خالد کے ساتھ جڑ رہی تھی یا نہیں جڑ رہی تھی؟ بتاؤ ذرا۔ یہ تمہارے دلوں کی سوئی اور تمہارے ایمانی حرارت اللہ سے ہٹ کر خالد کی طرف جڑی۔ میں نے خالد کو یہاں بلایا اور ایک فوج اور ایک قافلے کو میں نے خالد جیسے کمانڈر سے تو محروم کر دیا، لیکن اس ساری فوج کی اور تمہارے سب کی ایمان کی حفاظت ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پہنچی ہے، کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پہنچی، کبھی ہماری پہنچ سکتی ہے؟ تو بات یہی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تیری نگاہ اور تیرا دل کبھی بھی غیر کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، کہ کامیابی یا ناکامی یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جس دن یہ فیصلوں کی شیئرنگ تو نے غیر کی طرف کرنا شروع کر دی، یہ تیرے رب کی اس دن سب سے بڑی ناشکری ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آتے ہوئے یا مدینے سے جاتے ہوئے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، درخت تھا، قیام کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے کے بعد میں جو نئے نئے مسلمان تھے وہاں آ کر وہ ٹھہرنے لگے، یہاں ہمارے نبی ٹھہرے تھے۔ محبت ہوتی ہے، اور ایمان والے کو ان چیزوں سے محبت نہ ہو جہاں ہمارے نبی کا ہاتھ لگا ہو یا ہمارے نبی کا قیام ہوا ہو، تو پھر ایمان کیسا بھائی؟ لیکن محبت تک ٹھیک ہے،
اس سے آگے پھر اگر معاملہ بڑا خطرے میں پڑ جائے گی ایمان کی کہانی. تو چند صحابہ وہاں قیام کرنے لگے, اور زیادہ قیام کرنے لگے, اور بھیڑ بڑھنے لگی, اور زیادہ بھیڑ بڑھنے لگی. یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا اس درخت کے نیچے اور بھیڑ جمع ہو رہی ہے, بھیڑ جمع ہو رہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا. اب جب درخت کٹوایا تو پھر کانٹروورسی کہ یار عمر تم نے یہ کیوں کروا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر اس درخت کو چھوڑ دیا آج میں بھی چلے جاؤں گا, کل وہ بھی چلا جائے گا, کل وہ بھی چلا جائے گا, اسی درخت سے شرک کا گناہ شروع ہو جائے گا. اسی درخت کو پھر یہی قوم پوجنے لگے گی. اسی طریقے سے شرک آتا ہے, پہلے محبت آتی ہے اور پھر محبت سے آگے جو قدم بڑھتا ہے انہی لوگوں کو پھر بندہ اپنا حاجت روا مان لیتا ہے, حاجت روا مان لیتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں رسولوں کی بھی محبت ہے, نبی کی بھی محبت ہے, اللہ کے ولیوں کی بھی محبت ہے, لیکن محبت تک ٹھیک ہے, ہم ان کو کبھی بھی حاجت روا نہیں مانتے. اولاد دینا اللہ کے قبضے میں, بیوی بچے سب اللہ کے قبضے میں, عزت سب اللہ کے قبضے میں, اور تو اور جنہیں کتنے ہی اللہ کے ولیوں کو داتا کہنا شروع کر دیا. آپ دیکھ لو کئی مزاروں پر کیا لکھا ہوا ملے گا, داتا. داتا کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ داتا کے معنی آتے ہیں رزق دینے والا, داتا کے معنی شفا دینے والا, داتا کے معنی عزت دینے والا. یہ سب میننگ اور سب ترجمہ اور معنی داتا کے آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, بھائی میں تو تمہیں بانٹنے والا ہوں, دینے والا تو اللہ, داتا تو اللہ ہے, میں داتا نہیں ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں داتا نہیں ہوں, اور ہم نے اللہ کے ولیوں کو داتا بنا لیا. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اب قرآن پھر کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود, ایسا کر کے انسان اپنے رب کی بڑی ناشکری کرتا ہے. تو بہرحال آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو شرک کی سب سے بڑی قسم ہے, اور بعض مرتبہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ شرک کر رہا ہوں, بعض مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں اس ناشکری سے نکلنا ہے کہ بھئی پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں, ہمارے بھی چہیتے ہیں, ہمارے دل میں بھی محبت ہے. اللہ کے جتنے ولی ہیں سب اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ہمارے بھی دلوں کی دھڑکن ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہونا یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے. یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن ہم انہیں خدا نہیں مان سکتے, ہم انہیں داتا نہیں مان سکتے, ہم انہیں معبود نہیں مان سکتے. وہ کچھ دینے کے طاقت نہیں رکھتے ہیں, دینے کی طاقت تو صرف اللہ ہے. ہاں اتنا ہم ضرور کرتے ہیں اور اتنا کرتے رہیں گے. جب بھی کبھی کسی کے اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں گے, اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں, یہاں آرام فرما رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ تیری محبت اور ان کی محبت کی وجہ سے یہاں 24 گھنٹے تیری رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں. اے اللہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں, ان کے اوپر جو برکت رحمتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو تیرے محبوب ہیں ان کی برکتوں سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. یہاں تک ٹھیک ہے. باقی او بابا ہمیں بیٹا دے دو, او بابا ہمیں بیٹی دے دو, لونڈا دے دو, لونڈیا دے دو. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک داتا ایک بابا کے بارے میں تو یہ سنا, اگر وہ کسی کو گالی دے دے تو اس کی اولاد ہو ہی جاتی ہے. ہاں اغوان پور کی طرف کوئی جنگل ہے ادھر تو میں نے یہ سنا, اور لوگ گئے بھی وہاں, ہمارے محلے سے گئی عورت, کہ اگر وہ کسی کو گالی دے دے تو اس کی اولاد ہو ہی جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال ہمیں اپنے ایمان کو ملاوٹ سے بچانا ہے. ایمان کس کا نام ہے کہ ہم صرف اپنا رب, اپنا خدا, اپنا داتا, اپنا دینے والا صرف اللہ کو مانتے ہیں. ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں, ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے. جب ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ہمارا اب ایمان پیور والا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پیور والا ہو جاتا ہے. اور ہم پھر اس ڈیفینیشن سے نکل جاتے ہیں, ہم اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو اس میں قرآن میں اللہ کر رہا ہے, ان الانسان لربہ لکنود. جو ایسا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے رب کا ناشکران نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے, اس پر استقامت نصیب فرمائے.